ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. نحمده ونصلي على رسوله الكريم وعلى عبده المسيح الموعود. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. سامعین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. خاکسار جدی اللہ آپ کی خدمت میں حاضر ہے. برکینا فاسو ویسٹ افریقہ میں جماعت احمدیہ کے 10 افراد کو بے دردی سے شہید کر دیا گیا ہے. ان للہ و انا الیہ راجعون. یہ خبر کل رات کی یہ خبر ہے. برکینا فاسو میں ایک احمدی جو ہے گاؤں ہے مہدی آباد، اس میں جماعت احمدیہ کے مسجد میں بعد نماز عشاء 9 انصار افطار کیا اور اس کے بعد پھر ان کو شہید کر دیا گیا ہے. اور اسی جگہ پہ اسی علاقے میں اسی گاؤں میں ایک وہابیوں کی مسجد بھی ہے، لیکن اس مسجد کے اوپر کسی قسم کا کوئی حملہ نہیں ہوا. تو یہ سوچی سمجھی سازش کے تحت یہ کیا گیا ہے، صرف اور صرف جماعت احمدیہ کے مخالفت میں، صرف اور صرف بغض میں، صرف اور صرف جماعت احمدیہ سے نفرت کا اظہار کرتے ہوئے، صرف اور صرف یہ بات کا ثبوت دیتے ہوئے کہ جن لوگوں نے حملہ کیا ہے، جن لوگوں نے مارا ہے، ان کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے. وہ صرف اسلام کو بدنام کرنے کے لیے اور اسلام کا لیبل لگا کے یہود و نصارہ والا کام کرنے کے لیے اس طرح کے کام کرتے ہیں، اور مکفرین اور کفار مکہ کے نقش قدم میں چلتے ہوئے اس طرح کے کام کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ جماعت احمدیہ کو جہاں کہیں بھی وہ آباد ہیں، دنیا کے کسی بھی خطہ میں احمدی مسلمان آباد ہیں، حقیقت پر انسان مسلمان آباد ہیں، اللہ تعالیٰ سب کی حفاظت فرمائے اور ان شریروں کے شر سے اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے. یہ جو فتنہ پرور لوگ ہیں جن کا مقصد صرف خون خرابہ ہوتا ہے، جن کا مقصد صرف اور صرف خون خرابہ، زمین پر فساد فی الارض جن کا یہ کام ہوتا ہے، اور پھر وہ لوگ کہتے ہیں، یہ جس طرح بھی آپ لوگ دیکھتے ہیں کہ جب بھی زمین پر کوئی فساد ہوتا ہے تو یہ کہتے ہیں کہ ہم تو اصلاح کرنے والے ہیں. یہ بات قرآن نے 1450 سال پہلے بتا دی ہے کہ اس وقت کے جو کفار مکہ تھے، اس وقت کے جو لوگ تھے، وہ بھی جب زمین پر فساد کیا کرتے تھے تو کہتے تھے کہ ہم تو اصلاح کرنے والے ہیں. ہم یہ فساد کیوں کر رہے ہیں؟ اصلاح، تاکہ اصلاح ہو. یعنی فساد اصلاح کے لیے کی جا رہا ہے. حیرت کی بات یہ ہے کہ یہ اس فساد کو اصلاح کا نام دیتے ہیں. اور پاکستان میں بھی یہ آپ لوگوں نے دیکھا ہے کہ اتنا فتنہ فساد، اور پھر بعد میں یہ خود کو اسلام کے نمبردار کہتے ہیں کہ اسلام ہماری وجہ سے پہچانا جاتا ہے، ہم اسلام کے ٹھیکیدار ہیں، ہم اصلاح کرنے والے ہیں، ہم لوگوں کو اسلام سکھائیں گے، ہم لوگوں کو اسلام کی حقیقت بتائیں گے، اسلام کی دینی تعلیم جو ہے وہ بتائیں گے، اسلام کا اصل مطلب بتائیں گے. اور ان کا جو اسلام ہے، ان ملاؤں کا، دہشت گردوں کا، وہ صرف اور صرف خون خرابہ، قتل و غارت، فساد فی الارض، اس کے علاوہ ان کو اور کوئی مقصد نہیں ہے. اسی مقصد کے لیے غالباً یہ پیدا ہوئے ہیں اور ان کے آباء و اجداد نے جو ہے وہ محنت کر کے ان کو پیدا کیا ہے. اس کے علاوہ ان کا اور کوئی کام نہیں ہے کہ جہاں کہیں یہ پائے جاتے ہیں وہاں پر فتنہ فساد، وہاں پر لڑائی جھگڑے، خون خرابہ اور اس طرح کے کارنامے سر انجام دیتے ہیں اور پھر نام لیتے ہیں اسلام کا. اللہ تعالیٰ جماعت احمدیہ کی ہر آن حفاظت فرمائے. یہ لوگ دلائل کے میدان میں اس قدر ہار چکے ہیں، اس قدر کمزور ہو چکے ہیں، اس قدر کھوکھلے ہو چکے ہیں، مکڑی کے جالے کی طرح، مکڑی کا جو جالا ہے اس کی طرح ان کی مثال ہے کہ وہ جس طرح ایک انگلی لگانے سے بالکل کھوکھلا پھٹ جاتا ہے، اس طرح یہ لوگ بیچارے ٹوٹ پوٹ کا شکار ہوئے ہیں. ان کے پاس کسی قسم کی کوئی دلیل نہیں ہے، ان کے پاس کسی قسم کا کوئی ثبوت نہیں ہے، ان کے ساتھ نہ قرآن پاک کھڑا ہوا ہے، نہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان کھڑا ہوا ہے. صرف اور صرف جماعت احمدیہ کے اوپر حملہ کرنا، جماعت احمدیہ کے اوپر اعتراضات کرنا، جماعت احمدیہ کے بارے میں بدزبانی کرنا، پروپیگنڈا کرنا اور منفی پروپیگنڈا کرنا، اور لوگوں کو جماعت احمدیہ کے خلاف اکسانا، بھڑکانا اور نفرت کی آگ میں جلنا اور لوگوں کو جلانا اور لوگوں کو مشتعل کرنا، صرف ان لوگوں کو یہ کام آتا ہے. جب ان سے پوچھا جائے کہ یہ کام جو آپ لوگ کرتے ہو کیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہ کام کیا ہے، یا آپ نے حکم دیا ہے، یا صحابہ نے کیا ہے، یا انہوں نے حکم دیا ہے، یا ائمہ اربعہ نے کیا ہے، یا انہوں نے حکم دیا ہے، تو اس کا کوئی ثبوت نہیں ہے. وہ من گھڑت اور موضوع روایات لے کے آتے ہیں، اور ان روایات کا بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی واسطہ نہیں ہے، دور دور تک کا کوئی واسطہ نہیں ہے. اس کو یہ دین اسلام کی بنیاد بنا کے یہ لوگ جناب آگے لے کے آتے ہیں. کبھی کہتے ہیں یہ ختم نبوت اسلام کی بنیاد ہے، کبھی کہتے ہیں گستاخ رسول کی سزا سر تن سے جدا ہے. عجیب و غریب قسم کے دعوے، اور ایسے دعوے جس کا قرآن و حدیث سے دور دور تک کبھی کوئی ثبوت نہیں ملتا، کوئی جواز نہیں ملتا.
ایک بندے کے آپ مسلک سے اختلاف کر رہے ہیں، ایک بندے کا مسلک آپ کو مسلک نہیں ہے، تو کیا آپ اس کو مار دیں؟ اگر یہ ایسی ہی بات ہے تو دیوبندی بریلویوں کو مار دیں، ان کا بھی تو آپ سے مسلک اختلاف ہے اور بہت زیادہ ہے۔ اتنا تو احمدیوں کے ساتھ نہیں ہے جتنا دیوبندی اور بریلویوں کا آپس میں اختلاف ہے، جتنا ان بریلویوں کا اور وہابیوں کا آپس میں اختلاف ہے، جتنا ان سب کا شیعوں کے ساتھ اختلاف ہے، جتنا شیعوں کا ان سب کے ساتھ اختلاف ہے، تو یہ آپس میں بھی ایک دوسرے کو مار دیں۔ اور ان کے فتح وجہ ایسے ہیں، ایک مولوی ایک ویڈیو ریکارڈ کروا تو اس نے یہ بات بھی کی کہ بریلوی شرک کرتے ہیں اور یہ شرک میں اس قدر غرق ہو چکے ہیں کہ بریلوی کو قتل کرنا واجب ہو گیا ہے۔ یہ میں نے اپنے ٹویٹر اکاؤنٹ پہ ویڈیو اپلوڈ کی تھی۔ یہ تک ان کے فتح جات ہیں، یہ تک یہ لوگوں کو دھوکہ دیتے ہیں اور یہ اپنے عقائد نظریات چھپاتے ہیں، کبھی یہ کھل کے نہیں بیان کرتے، کبھی یہ فتح رضویہ نہیں کھولیں گے، کبھی یہ جناب وہ فتح رشیدیہ نہیں کھولیں گے، کبھی یہ عوام کو نہیں بتائیں گے کہ یہ ہمارے بزرگان نے یہ باتیں لکھ دی ہیں۔ دیوبندیوں کے جو اکابرین ہیں ان لوگوں نے صاف اور صریح طور پہ یہ بات لکھی ہے کہ جو عقائد بریلویوں کے ہیں، ایسا عقیدہ رکھنے والا مسلمان تو درکنار، وہ تو انسان بھی نہیں ہے، وہ تو مشرکین میں شامل ہے، یہ تو مکفرین میں شامل ہے۔ ایسے وہ عقائد رکھنے والے اسلام سے خارج ہیں، ان کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ لیکن آج کے دیوبندی حضرات تقیہ کرتے ہوئے اپنے بزرگان کی تعلیمات کو پس پوچھ ڈال کے ان بریلویوں کے بارے میں کہتے ہیں کہ یہ گمراہ ہیں، یہ ہدایت سے بھٹکے ہوئے ہیں، لیکن یہ مشرک نہیں ہے، ہم ان کے اوپر شرک کا فتویٰ لگاتے ہیں۔ اپنے اکابرین کی باتیں بھول جاتے ہیں، اپنے اکابرین کی تحریرات کو بھول جاتے ہیں، انہوں نے جو فتاوی جات لکھے ہوئے ہیں ان کو یہ اپنے پس پوچھ ڈال دیتے ہیں۔ ان کے بڑے بڑے فتاوی کی کتابیں ہیں، فتاوی رشیدیہ دیکھ لیں آپ، اس میں دیکھیں فتاوی محمودیہ دیکھ لیں، ان میں جتنے بھی چیزیں ہیں آپ کو یہ چیزیں ملیں گی کہ بریلوی حضرات ہیں وہ اسلام سے خارج ہیں، لیکن ہاتھی کے دانت کھانے کی اور دکھانے کی اور ہیں۔ یہ باتیں عوام الناس کے سامنے نہیں کریں گے، ظاہر سی بات ہے عوام الناس کے سامنے کریں گے تو ان کو اس قدر وہ جسے کہ مشکلات کا سامنا ہوگا۔ سب سے بڑی تو یہ کہ جماعت احمدیہ کے سامنے یہ منہ نہیں پیش کر سکتے، کرتے تو ابھی بھی نہیں ہے، سامنے ابھی بھی نہیں کرتے، لیکن پھر تو کسی صورت بھی نہیں کر سکتے، پھر تو یہ اپنے چینل پہ ویڈیو نہیں بنا سکتے کہ یہ ہم سب متفق ہیں، ہم سب کا آپس میں اتحاد ہے، ہم سب متفق ہیں اور ہمارا اختلاف صرف احمدیہ کے ساتھ ہے۔ تو مذہبی بنا کے اوپر ہے، مذہبی اختلاف کے اوپر یہ ایک دوسرے کو مار دیتے ہیں، قتل کر دیتے ہیں، اور سارے کے سارے یک طرفہ ایک طرف ہے اور جماعت احمدیہ دوسری طرف ہے، اور یہ کہتے ہیں جی ہم سب متفق ہیں اور متحد ہیں صرف جماعت احمدیہ کی مخالفت میں۔ جماعت احمدیہ کی مخالفت میں یہ ایک ہوتے نظر آتے ہیں، وگرنہ آپس میں جس قدر گردست و گرباں ہیں اس طرح تو بھیڑی میں لڑنے والے وہ بھی نہیں ہوتے، اس قدر یہ آپس میں لڑتے ہیں، انتہائی گھٹیا زبان استعمال کرتے ہیں، انتہائی بےہودہ زبان استعمال کرتے ہیں، اتنے سخت قسم کے فتاوی جات یہ لگاتے ہیں ایک دوسرے کے اوپر، اور پھر نام لیتے ہیں مسلمانی کا، نام لیتے ہیں اسلام کا، اور نام لیتے ہیں ختم نبوت کے ٹھیکیدار ہونے کا۔ اللہ تعالیٰ احمدی مسلمانوں کی حالت حفاظت فرمائے۔ اللہ تعالیٰ جہاں کہیں احمدی مسلمان ہیں اللہ تعالیٰ ان سب کی حفاظت فرمائے، جہاں کہیں انسان حقیقت پسند انسان، شریف النفس انسان، شریف النفس مسلمان، شریف النفس مسلمان موجود ہیں، اللہ تعالیٰ ان سب کی حفاظت فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو ویڈیو کو لائک کریں، کمنٹ کریں، شیئر کریں، اور اس یوٹیوب چینل تریاق القلوب کو لازمی سبسکرائب کر لیں اور ساتھ موجود بیل آئیکن کو لازمی پریس کریں تاکہ اس چینل پر آنے والی ہر نئی ویڈیو آپ کو بذریعہ نوٹیفیکیشن مل سکے۔ اور ساتھ ہی یہ میرا ٹویٹر اکاؤنٹ ہے، اس کا لنک بھی ڈسکرپشن میں موجود ہے، آپ اس کو اس لنک کے ذریعے اس ٹویٹر اکاؤنٹ پر بھی مجھے فالو کر سکتے ہیں، اور اس کے علاوہ یہ انسٹاگرام کا اکاؤنٹ بھی آپ کے سامنے موجود ہے، اس کا لنک بھی ڈسکرپشن میں موجود ہے۔ اگر آپ انسٹاگرام پر مجھے فالو کرنا چاہیں تو وہاں سے لنک کے ذریعے آپ انسٹاگرام پر آ سکتے ہیں۔ جزاکم اللہ خیر، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔